ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کی دوا تقسیم کرتا ہے، اور جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں، جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں، نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے، نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے، اور خزانہ مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں۔ اب اگر آپ نے خاموشی سے سن لیا اس شعر کو تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، اگر آپ مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں تو خاموشی سے سن لیجئے، لیکن الحمدللہ مجھے تکلیف ہو جائے آپ برداشت کریں گے ہی نہیں، کیونکہ میں بات ہی کچھ ایسی کرنے جا رہا ہوں۔ سنیں، مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کی دوا تقسیم کرتا ہے، جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں، نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے، اور مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے، مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے، احمد رضا تقسیم کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے محبت و احترام کے ساتھ ہم چاہتے یہ ہیں ایک زبردست علم و فضل کا عظیم الشان کوہ نور ہیرا، الحمدللہ جس کے خطاب کو پورے ملک کے لوگ سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں، کالپی شریف کی نمائندگی پورے ملک میں کرنے والا وہ عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا رضوان احمد صاحب قبلہ شریفی دامت برکاتہم القدسیہ، میں ان کے حضور التماس کرتا ہوں حضرت کرسی خطابت کو زینت بخشیں اور ہم سامعین کو شاد کام فرمائیں۔ آئیے ادب کے ساتھ اپنے مہمان خطیب کا استقبال کر لیجئے، دل کی گہرائی سے نعرہ بلند کیجئے، اور منبر شریف پر بہت سے مداحان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے حکم ہوتا جائے گا میں ان کے نام کا اعلان کرتا جاؤں گا۔ مجھے معاف کریے گا اگر کسی کا نام رہ بھی جائے تو آپ اس میں مسعودی کی کوئی کمی نہ سمجھیے گا، یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو جلسے کو گائیڈ کر رہا ہے اس کا اشارہ یہی ہے۔ بہرحال اب 11 بج گئے ہیں تو پہلا خطاب ہونا چاہیے، عوام کو کچھ ملنا چاہیے، پھر آئے ہوئے مہمان خطیب الحمدللہ جو شہر ممبئی سے تشریف لائے ہیں، جو بہت مصروف اور مقبول ہیں الحمدللہ، پورے ملک میں بانی تحریک سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ اسیر سرکار مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ کہہ دیں آپ لوگ، تو ان کا خطاب آپ کو سننا ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ حضرت علامہ شریفی صاحب قبلہ کا استقبال کر لیا جائے دل کی گہرائی سے۔ جتنے ادب نواز بیٹھے ہیں یہ ہمارے عمران بھائی ہیں، لمرا ایجنسی ہمارے نوشاد بھائی جو شہر لکھنؤ سے آئے ہیں، نوشاد واحدی صاحب، انشاءاللہ یہ آپ کی آوازوں کو کیش کر رہے ہیں، آپ کی دیوانگی کو کیش کر کے الحمدللہ پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں یہ، تو میں چاہتا ہوں کہ ارئی والوں کی دیوانگی ذرا پوری دنیا دیکھے، ایک بار اپنے مصطفیٰ کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کیجئے اور نعرے کا جواب دے دیجئے تاکہ آپ ان کے کیمرے میں قید ہو جائیں۔ دل کی گہرائی سے نعرہ تکبیر! میں نے ہاتھ والوں سے مطالبہ کیا ہے، جس کے پاس نہیں ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! عرس حاکمی! فیضان حاکمی! فیضان حاکمی! دارالعلوم فیضان حاکمی! حضور مقصود ملت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سلطان السلاطین محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المجید الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین ذویل احترام، آج کی شب ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اس وقت یہاں پر بیٹھ کر ہم اور آپ اللہ کے محبوب کی یاد منا رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر سراپا قدس کی زیاباریوں سے مولا ہم سب کو پورے طور پر نبی پاک سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ممبر نور پر بالخصوص شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی مجاہد الحق صاحب قبلہ چشتی تشریف فرما ہے. نقیب اعظم ہندوستان کی بہترین نقابت کو آپ سماعت کر رہے ہیں. شعراء اکرام تشریف فرما ہیں. وقت بہت کم ہے، بس بلا تاخیر میں اپنی بات شروع کرنے جا رہا ہوں. آئیے بڑے ادب کے ساتھ مل جل کر اپنے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، شافع محشر ساقی حوض کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید مقصود میاں صاحب قبلہ و شہزادے جناب سید انس میاں صاحب قبلہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سجایا، رچایا، بسایا. اللہ پاک اس ذکر خیر کے صدقہ و تبسل سے سید صاحب کے تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق کو محبت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور جب سب کچھ کہہ کر تھک گئے تو آخر میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور ایک شاعر کہتا ہے اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، مچل کر بولے سبحان اللہ، اور مستی میں بولے سبحان اللہ. اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، جو کی روٹی مالک ملک خدا ہوتے ہوئے، اور جب پرے جبریل جا کر تھک گئے سدرہ پہ تو، جب پرے جبریل جا کر تھک گئے سدرہ پہ تو، پل میں لوٹے مصطفیٰ عرش خدا ہوتے ہوئے، پل میں لوٹے مصطفیٰ عرش خدا ہوتے ہوئے، اور خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، آیا ہے دین ہم تک کربلا ہوتے ہوئے. نعرہ تکبیر! ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیں حسینیوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دے دو. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان امام حسین، خاندان امام حسین، سرزمین ارئی، عرس حاکمی. خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، آیا ہے یہ دین ہم تک کربلا ہوتے ہوئے. اور امت آسی کے غم میں، امت آسی کے غم میں ایسی ہمدردی کے بس، امت آسی کے غم میں ایسی ہمدردی کے بس، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ ہوتے ہوئے، رات بھر آنسو بہانا، رات بھر آنسو بہانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنیے 5 سے 10 منٹ کی گفتگو سنیے اسی شعر کے محور میں. امت آسی کے غم میں ایسی ہمدردی کے بس، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ ہوتے ہوئے. سرکار امت کے غم میں رو رہے ہیں، سرکار امت کی یاد میں رو رہے ہیں، سرکار
سرکار امت کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار نہ مل سکے ہم نے دیکھا نبی سجدے میں ہے, امت کو یاد کر رہے ہیں, نبی عبادت میں ہے, امت کو یاد کر رہے ہیں. آج ہم اور آپ ہمیشہ ٹھٹے بازی کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں. سنو مسلمانوں, ہنسنے والے کو عہدہ کبھی نہیں ملتا ہے, ہنسنے والے کو منصب کبھی نہیں ملتا ہے. ارے اس کو ملتا ہے جس کی آنکھوں میں اشک ہوا کرتے ہیں, جو ہمیشہ روتا رہتا ہے. وہ دیکھو حضرت آدم رو رہے ہیں, وہ دیکھو حضرت شیش رو رہے ہیں, وہ دیکھو حضرت زکریا رو رہے ہیں, وہ دیکھو موسیٰ کلیم اللہ رو رہے ہیں, وہ دیکھو ہمارا تمہارا نبی کبھی مکے میں روتا ہے, کبھی مدینے میں روتا ہے, کبھی آبادیوں میں روتا ہے, کبھی ویرانے میں روتا ہے. اتنا روتا ہے مدینے والا آقا کہ اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا کا. اللہ 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 اللہ, زندہ باد زندہ باد. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ہم اور آپ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں, گناہوں پر نادم بھی نہیں ہوتے, ہنستے رہتے ہیں. بھائیوں میں آپس میں دنیا کرتے رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں. ہم اور آپ غلطیاں کرتے رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں. مسلمانوں واؤ اپنے گریبان پہ جھانک کر دیکھو, حدیث پاک کے الفاظ ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مسلمانوں پہچانو اپنے آپ کو. میں بتاؤں ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں. ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میرا اونٹ میرا کہنا نہیں مانتا ہے, یا رسول اللہ میرا اونٹ میری بات نہیں مانتا ہے, کھانے کو میں دیتا ہوں, پینے کو میں دیتا ہوں, صفائی کا خیال میں رکھتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اس کو میرے پاس لے آنا, میں سمجھا دوں گا. جب اونٹ کو سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا, میرے آقا نے فرمایا تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے, تیرا مالک تجھے پلاتا ہے, تو اپنے مالک کی بات کیوں نہیں مانتا ہے, تو اپنے مالک کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا ہے. اب اونٹ کے جملے سنو. اونٹ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جس طریقے سے یہ میرے مالک ہے اسی طریقے سے ان کا بھی کوئی مالک ہے. جب یہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتے ہیں پھر میں اپنے مالک کی بات نہیں مانتا. یا رسول اللہ جس طریقے سے یہ مالک ہے ان کا بھی کوئی مالک ہے. جب یہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتے تو میں اپنے مالک کی بات نہیں مانتا. مسلمانوں رات کی تاریکی میں نا گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر سوچو گے, رات کے حصے میں گھر کے کمرے میں بیٹھ کر سوچو گے میرا بھائی میرا کہنا کیوں نہیں مانتا, میرے دوست میرا کہنا کیوں نہیں مانتے, میری بیوی میرا کہنا کیوں نہیں مانتی, میری بیٹی میرا کہنا کیوں نہیں مانتے, میرے پڑوسی میرا کہنا کیوں نہیں مانتے. جواب یہی ملے گا جب سے ہم نے رب کی نافرمانی شروع کر دی ہے, جب سے ہم رب کے نافرمان بندے بن گئے ہیں اسی دن سے ان سب لوگوں نے ہماری نافرمانی شروع کر دی. سچائی ہے. میں روز گناہ کرتا ہوں وہ روز بخش دیتا ہے, میں روز گناہ کرتا ہوں وہ روز بخش دیتا ہے. میں عادت سے مجبور ہوں وہ رحمت سے مشہور. میں عادت سے مجبور ہوں وہ رحمت. کیا اچھی اصلاح ہے, سبحان اللہ. اپنے آپ کو سنبھالو, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ مدارس اسلامیہ تمہیں کیا دیا کرتے ہیں, تم نے کبھی سوچا؟ آپ یہاں انتظام کر رہے ہیں بچوں کے کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, سہنے کا. یہاں طلبہ اکرام پڑھا کرتے ہیں, کیا ملا کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں. سنو, آپ اپنے بیٹے کو کالج پڑھاتے ہیں, اسکول پڑھاتے ہیں. جب آپ کا بیٹا کالجوں میں پڑھ کر ڈاکٹر بن کر آتا ہے نا, صرف گھر والوں کو خوشی ملا کرتی ہے, صرف گھر والے خوش ہوتے ہیں, خاندان والے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب وہی بچہ مدرسہ فیضان حاکمی میں پڑھتا ہے, دستار بندی ہوتی ہے, اب گھر والے خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ پورا خاندان خوشی مناتا ہے, پورا علاقہ خوشی مناتا ہے. اس لیے ڈاکٹر بن کر آیا گھر والوں کے لیے, حافظ قرآن بن کر آیا پوری امت کے لیے. زندہ باد زندہ باد. حافظ قرآن بن کر آیا ہے پوری امت کے لیے, امام بن کر آیا ہے. یہ مدارس کیا دیتے ہیں تمہیں. اور میں آپ کو بتاؤں آج وقت کی ضرورت ہے مسلمانوں, آج وقت کی ضرورت یہ ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. بس آخری بات سنو, وقت کی ضرورت یہ ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. سرکار نجیب میاں نے ماہرہ شریف سے اعلان کیا تھا آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. کیا کہا تھا؟ آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. میں آگے ایک جملہ اور جوڑ دوں اسرائیل اختر صاحب, آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ اور اپنی بچیوں کو بچاؤ. بچوں کو پڑھاؤ بچیوں کو بچاؤ.
فیشن سمجھتے ہیں, جس تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں, جو کالج اور یونیورسٹیوں میں اپنی بچیوں کو دلاتے ہیں, وہ تعلیم کامیابی کی دلیل نہیں ہے, کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اگر اپنی بچیوں کو دلانا ہے تو فاطمہ کی تعلیم دلوا دو, تمہاری بچیاں کامیاب ہیں. واہ واہ واہ, بہت اچھا پیغام ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچیوں کو کنیز فاطمہ بنا دو, اپنی بیٹیوں کو سیدہ زینب کی کنیز بنا دو. جب تک تیرے گھر میں رہیں گی رحمت بن کر رہیں گی, سسرال جائیں گی وہاں والوں کے لیے رحمت بن کے نظر آئیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مت کالجوں کی تعلیم دلاؤ, زندہ باد. مت یونیورسٹی کی تعلیم دلاؤ. پڑھانا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھاؤ بیٹیوں کو, پڑھانا ہے مصطفیٰ کی حدیث سکھاؤ بیٹیوں کو. جب سکھاؤ گے انشاءاللہ وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ. آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے, وکیل بھی بنانا ہے, ان مدارس اسلامیہ میں تعلیم بھی دلوانا ہے. لیکن آپ کی نظر میں ان علماء کی قدر ہی نہیں ہے, حفاظ اکرام کی قدر ہی نہیں ہے. طالب علم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ارے جو باپ جب عالم کی قدر نہیں کرے گا وہ اپنے بیٹے کو عالم کیسے بنائے گا, عالم کیسے بنائے گا؟ تم قدر کرنا سیکھ جاؤ, تمہارے دل میں محبت پیدا ہوگی, تم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے نظر آؤ. ان علماء کی عزت کرو, احترام کرو. ذل الہی ہونا, سلطان جائیں گے جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے, اور اس راستے میں پھول بچھائیں گی رحمتیں جس راستے سے حافظ قرآن جائیں. تم اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ, کالج میں پڑھاؤ, اسکولوں میں پڑھاؤ, مدرسوں میں بھی پڑھاؤ. آخری جملہ دیتا ہوں میں آپ کو, حفاظت کریے گا اس جملے کا, سنو. جب تم مدرسے میں بیچتے ہو پڑھنے کے لیے, حافظ قرآن بن گیا, عالم قرآن بن گیا, پڑھنے کے بعد مصلی سنبھال رہا ہے, مصطفیٰ کی امامت کو سنبھال رہا ہے, لیکن اپنے بیٹے کو تم نے وکیل بنایا, اپنے بیٹے کو جج بنایا. جب لوگ مسجد کے مینارے پر حملہ کریں گے, قرآن کے قانون پر حملہ کریں گے, آپ کی بستی کا وہی بیٹا کہے گا امام صاحب مسجد میں کھڑے ہو کر, مصلی میں کھڑے ہو کر مصلی تم بچا لو, عدالت میں کھڑے ہو کر مسجد کی حفاظت ہم کرتے ہیں. مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر مصلی تم بچا لو, عدالت میں کھڑے ہو کر, کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر مسجد کے مینارے کو ہم بچاتے نظر آئیں گے. مسلمانوں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.